تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریا دیکھو، وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی، تمنا قلب مزدر کی ودور بے بہا دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کا نقش جبرائیل علیہ السلام نے تیار کیا؟ خانہ کعبہ میں حجر اسود مشرق کی جانب ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کی۔ خانہ کعبہ کی بلندی 54 فٹ 18 انچ ہے۔ خانہ کعبہ تعمیر ہوئے تقریباً 4000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ خانہ کعبہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر کیا گیا۔ خانہ کعبہ کی چھت میں 80 قندیلیں ہیں۔ خانہ کعبہ کے غلاف کی کل لمبائی 80 میٹر ہے اور یہ ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ میں کل 1 من 40 کلو گرام سے زیادہ سونے کی تاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا غلاف پورے 1 سال میں تیار کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت کو کھولا نہیں جاتا، اس لیے نئے غلاف کو پرانے غلاف پر چڑھا دیا جاتا ہے اور پھر جدید مشینوں سے پرانے غلاف کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر سیدھا اللہ تعالی کا عرش ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کا نقش جبرائیل علیہ السلام نے تیار کیا؟ خانہ کعبہ میں حجر اسود مشرق کی جانب ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کی۔ خانہ کعبہ کی بلندی 54 فٹ 18 انچ ہے۔ خانہ کعبہ تعمیر ہوئے تقریباً 4000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ خانہ کعبہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر کیا گیا۔ خانہ کعبہ کی چھت میں 80 قندیلیں ہیں۔ خانہ کعبہ کے غلاف کی کل لمبائی 80 میٹر ہے اور یہ ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ میں کل 1 من 40 کلو گرام سے زیادہ سونے کی تاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا غلاف پورے 1 سال میں تیار کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت کو کھولا نہیں جاتا، اس لیے نئے غلاف کو پرانے غلاف پر چڑھا دیا جاتا ہے اور پھر جدید مشینوں سے پرانے غلاف کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر سیدھا اللہ تعالی کا عرش ہے۔ تمام مومن مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک، تو ہماری قبروں میں وحشت کے وقت ایک رفیق عطا فرما دے اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان اور دل اس بات کی شہادت دے رہے ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی کے صدقے میں اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ کیا جس نے پیدا کیا وہ علم نہیں رکھتا؟ وہ تو پوشیدہ باتوں تک کا جاننے والا ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار و پست بنایا تو اس کے رستوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور تبھی وہ تھر تھرانے لگے؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟ سو تم عنقریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا رہا۔
जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। और तुम लोग बात पोशीदा कहो या जाहिर, वो तो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। क्या जिसने पैदा किया वो इल्म नहीं रखता? वो तो पोशीदा बातों तक का जानने वाला है, हर चीज से आगाह है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को हमवार पस्त बनाया, तो उसके रस्तों में चलो फिरो और अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ, और तुमको उसी के पास कब्रों से उठकर जाना है। क्या तुम उससे जो आसमान में है बेखौफ हो कि तुमको जमीन में धंसा दे और तभी वो थरथराने लगे? क्या तुम उससे जो आसमान में है निडर हो कि तुम पर कंकर भरी हवा छोड़ दे? सो तुम अनकरीब जान लोगे कि मेरा डराना कैसा रहा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों में तुम्हें बताऊं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदों से पहला सवाल क्या फरमाएंगे और बंदे उसका जवाब क्या देंगे? या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, बताइए। हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह क़यामत के दिन अपने बंदों से सबसे पहला सवाल ये फरमाएगा, क्या तुम मेरी मुलाकात को पसंद करते थे? कभी कभी है हकीकत मुंतजर नजर